السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو رمضان الکریم کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں جو ہے ایک صحابی رسول کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ ہے اس نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہیں نہ تو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا اور نہ ہی ان کے پاس مال و دولت اور سماجی مقام تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے رشتہ مانگا اور غزبے میں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جلابیب تھا۔ کیا آپ ان کے نام سے واقف ہیں؟ آئیے تو ہم جانتے ہیں کہ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اور ان کی داستان محبت کیا ہے۔ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا قد چھوٹا تھا اور آپ کے پاس مال و دولت بھی نہ تھی اور معاشرے میں اونچا مقام بھی نہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں حوریں کیسی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ فرمایا، تمہارا نکاح دنیا میں بھی ہوگا اور جنت میں بھی تمہیں حوریں ملیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ میرے پاس نہ تو حسن و جمال ہے اور نہ ہی مال و دولت ہے اور نہ ہی اعلیٰ خاندان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاری کے ہاں جاؤ اور اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ سیدنا جلابیب ان کے گھر گئے اور رشتہ مانگا، لیکن انصاری نے انکار کر دیا۔ آپ بہت دل شکستہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا رشتہ خود مانگوں گا۔ پھر وہ دو جہاں کے سردار خود ان کا رشتہ مانگنے تشریف لے گئے۔ وہ انصاری تو خوش ہو گئے کہ آج ہمارے گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ انصاری کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی، وہ خوشی میں کہنے لگا، اللہ اکبر، میری خوش بختی کہ رسول اللہ میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ رسول اللہ نے فرمایا، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ تو انصاری کہنے لگا، یا رسول اللہ، پھر کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جلابیب کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ انصاری نے جب جلابیب کا نام سنا تو اس کی خوشی ماندھی پڑ گئی، کیونکہ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ ہی دنیا کی شان و شوکت تھی اور نہ خاندان، نہ گھر، نہ کوئی کاروبار اور نہ ہی کوئی ظاہری حسن و جمال تھا۔ رسول اللہ کے سوا دنیا میں ان کا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ انصاری بجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب انصاری نے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی خوشی سے پکار اٹھی، اللہ اکبر، ہم غریبوں کے تو نصیب جاگ اٹھے، رسول اللہ ہمارے ساتھ رشتہ داری کریں گے۔ لیکن جب انصاری نے بتایا کہ رسول اللہ اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ رہے بلکہ جلابیب کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اس کی خوشی بھی غائب ہو گئی اور بے دل سی ہو کر کہنے لگی کہ کیا میری بیٹی کے لیے جلابیب ہی رہ گیا ہے؟
کتنے اونچے اور مالدار گھرانوں کے رشتے ہم نے، اور اب ہم سب سے کم درجہ، کم شکل اور کم مال والے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ ان کی بیٹی نے یہ تکرار سنی تو وہ بھی نیچے آ گئی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور جلبیب کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اور ہم پریشان ہیں کہ جلبیب جیسے آدمی کے ساتھ تیرا رشتہ کیسے کر دیں۔ بیٹی کو جب معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اور جلبیب کے لیے مانگا ہے، تو وہ سعادت مند لڑکی کہنے لگی کہ آپ نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر لے تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار رہ جائے۔ تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رد کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور میں اب نکاح کروں گی تو صرف جلبیب سے ہی کروں گی۔ یہ نہ دیکھیں جلبیب کون ہے، کیسا ہے، یہ دیکھیں کہ رشتہ مانگنے کون آیا ہے۔ آپ مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دیں، وہ مجھے کبھی غم زدہ نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکی کے والد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی سعادت مندی پر اتنا خوش ہوئے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس بچی کے حق میں یوں دعا کی: اے اللہ، اس بچی پر خیر کے دریا بہا دے اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے اور اس کی زندگی کی تلخیاں دور کر دے۔ جب آپ رسول اللہ نے جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میں فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کروا رہا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیسے ہوگا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کو رقم جمع کرنے کا حکم دیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد ایک غزوے کا اعلان ہوا اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو آپ فوراً گھر آ گئے اور اپنی دلہن کو بتایا کہ غزوے کا اعلان ہوا ہے اور وہ رسول اللہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ سعادت مند بیوی نے خندہ پیشانی سے آپ کو تیار کیا، اور یوں آپ اپنی نئی نویلی دلہن کو الوداع کہہ کر اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا کی۔ جب جنگ ختم ہوئی، ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور غدر و غبار میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی اپنے والد کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اپنے بھائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ کے لباس مبارک پر گرد تھی، چہرہ نور پر غبار تھا، اور زبان سے فرما رہے تھے: جلبیب، کسی نے میرا جلبیب کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے میرا جلبیب؟ تھوڑی ہی دور 7 مشرکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور قریب ہی سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جس اطہر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا: میرا جلبیب شہید ہو گیا ہے، لیکن اس نے جاتے جاتے 7 مشرکوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ اور پھر روتے ہوئے ساقی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے مقدس بازوؤں پر اٹھا لیا اور فرمایا:
جلبیب میرا ہے اور میں اس کا ہوں. اور پھر آپ کو غسل دیے بغیر اسی جنگی لباس میں شہادت کے اعزاز کے ساتھ خود خبر میں اتارا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تکفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پھر آپ مسکرا دیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو اس لیے جاری تھے کیونکہ میرا جلابیب چلا گیا, اور مسکرایا اس لیے ہوں کیونکہ میرے رب نے جنت میں مجھے جلابیب کا مقام مجھے دکھا دیا, اور میں نے دیکھا کہ جن حوروں کا ذکر جلابیب کیا کرتا تھا اللہ نے وہ حوریں انہیں عطا کر دی ہیں. تو میری یہ دعا ہے کہ ہم جئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جئیں, اور مریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مریں, کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا نصیب فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.